إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے. جو وہ چاہے کر سکتا ہے. اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اور اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اور اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا، جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، جس کا نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سامعین محترم، میں آج آپ کے سامنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں.
اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو اور آپ کی سیرت کو، آپ کے اخلاق کو دیکھنے اور سننے اور پڑھنے کے بعد اپنے عمل میں لانا ہے اور اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اور ہم نے اختیار کرنا ہے۔ آپ کے جو اخلاقی پہلو تھے، آپ کی زندگی کے جو اخلاق سے تعلق رکھنے والے پہلو تھے، وہ بڑے ہی اہم ہیں کہ رسول اللہ کو ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنایا گیا ہے۔ آئیڈیل اور نمونہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، ہم نے رسول اللہ کو دیکھ کر اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، آپ کی زندگی میں آپ کا اخلاق دیکھ کر وہی اخلاق ہم نے اپنانا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق، جب اخلاق کی بات آئے تو اخلاق کے اندر انسان کی ساری زندگی شامل ہو جاتی ہے۔ انسان کا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، کھانا پینا، دفتر میں جانا، کوئی کام کرنا، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، لین دین کے معاملات، قرض کے معاملات، اور انسان کے بولنے کا طریقہ، بڑوں سے پیش آنے کا طریقہ، چھوٹوں سے پیش آنے کا طریقہ، اور اسی طرح ازدواجی زندگی، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، ہر ایک زندگی کے پہلو میں انسان کے اخلاق کا حصہ موجود ہوتا ہے، اور وہاں انسان کو پتہ ہوتا ہے میں نے کیسا اخلاق اور کیسا رویہ یہاں اپنانا ہے۔ اور رسول اللہ نے ہماری زندگی، پوری کی پوری زندگی کے بارے میں ہمیں رہنمائی دے دی ہے، اور آپ کی اپنی زندگی جو آپ نے عمل کر کے دکھایا، جو آپ نے اخلاق اور رویہ اپنا کے دکھایا، وہ سب سے بڑھ کر ہے، وہ سب سے اعلیٰ اخلاق ہے۔ جو آپ کا اخلاق ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، آپ سے اعلیٰ کسی اور کا اخلاق نہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر سب سے افضل اور اعلیٰ مقام عطا کیا۔ جب آپ عام لوگ تو کیا، انبیاء کے بھی امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، جب آپ تمام لوگوں سے، تمام انبیاء سے اعلیٰ ہیں، تو آپ کا اخلاق بھی تمام لوگوں سے اعلیٰ ہے۔ جس کو اللہ نے سب سے اعلیٰ بنایا ہے اس کا اخلاق بھی اللہ نے سب سے اعلیٰ بنایا ہے۔ اور رسول اللہ کا اخلاق، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں قسم اٹھا کے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے خود فرما دیا، قسم اٹھا کے، نون والقلم، قسم اٹھا کے کہا کہ اے نبی بے شک آپ بہت ہی اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، آپ کا اخلاق بہت عظیم ہے، آپ کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا اخلاق اعلیٰ کیسے تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے گواہی دی۔ کیا ہوا تھا؟ جب پہلی وحی آئی آپ پریشان ہو گئے، پہلی دفعہ پریشان ہو گئے، یہ کیا معاملہ ہے، کیا ہوا ہے، کپ کپی تاری تھی، گھر آئے، پریشانی کا اظہار کیا، کہنے لگے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے جسم سے جان ہی نکل جائے گی، آپ بڑے پریشان تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی اور کیا کہا؟ کہا کلا، کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ انک لتصل الرحم، آپ تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت کرنے والے ہیں، اور فرمایا وتصدق الحدیث، اور آپ تو ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں، آپ کو اللہ ضائع نہیں کر سکتا۔ آپ نے تو جب بھی بات کی سچی بات کی، اور آپ کی سچائی کے چرچے تو پورے مکہ اور پورے عرب میں ہیں، آپ کو اللہ ضائع نہیں کر سکتے، آپ کے ساتھ اللہ کوئی برائی کا ارادہ نہیں کر سکتے، آپ کو اللہ رسوا نہیں کر سکتے، یقیناً اللہ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہوگا۔ اور کیا کہا؟ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، حضرت خدیجہ فرماتی آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ تو جو گھر میں بے روزگار بیٹھے ہیں ان کو کما کر دینے والے ہیں، جو لوگ بے روزگار تھے، ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی، ابھی آپ نبی نہیں بنے، لیکن آپ کا اخلاق اللہ نے پہلے سے ہی ایسا بنا دیا تھا کہ آپ جو مکہ کے اندر بے روزگار ہیں،
وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، معدوم کہتے ہیں عدم کو، عدم کہتے ہیں جہاں کوئی چیز ہو ہی نہ، یعنی کسی کے گھر میں اگر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ ان کے گھر میں جا کے کما کے دیتے ہیں ان کو، اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور آپ حق کی بات میں اور سچائی کے معاملے میں لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ آپ کے اتنے اچھے اوصاف ہیں، جس بندے کے ایسے اوصاف ہوں اللہ اسے کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آپ کے اوصاف بیان کیے، اور آپ علیہ السلام کا اخلاق ایسا تھا، آپ کا رویہ ایسا تھا، کفار مشرکین مکہ جو آپ سے بعد میں دشمنی رکھنے والے بن گئے، آپ کے دشمن بن گئے، جانی دشمن، نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگے اور کوششیں بھی کی، لیکن اللہ نے بچا لیا، اللہ نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا، حفاظت کی۔ لیکن یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا اخلاق ایسا تھا کہ کفار بھی آپ کے اخلاق کو ماننے پر مجبور تھے۔ نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے آپ صادق اور امین کے لقب سے جانے جاتے تھے کہ فلاں امین ہے، صادق ہے، امانت رکھو تو کبھی خیانت نہیں کی، اور جب بات کرتا ہے تو سچی بات کرتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور اگر نبی علیہ السلام کا اخلاق یہ ہے تو امتی کو بھی یہی اخلاق اپنانا چاہیے۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم کتنا سچ بولتے ہیں اور کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارے پاس جب امانت رکھی جاتی ہے تو ہم کتنی حفاظت کرتے ہیں۔ امانت میں خیانت کرتے ہوئے ہمیں نہ جھجک آتی ہے، نہ شرم آتی ہے، نہ حیا آتی ہے، نہ ڈر آتا ہے اللہ کا، نہ خوف آتا ہے، کچھ نہیں، اپنی ملکیت بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام امین تھے، مکہ سے چلے گئے ہجرت کر کے، کفار سے چھپ کر، لیکن جو امانتیں پاس پڑی ہوئی تھیں ان کی ذمہ داری لگا کے گئے تھے کہ علی یہ امانتیں جن جن کی ہیں ان کو واپس کر کے آنی۔ وہ آپ کی جان کے دشمن ہیں اور آپ ان کی امانتوں کو سنبھال رہے ہیں، اور آپ جب بھی بات کرتے تھے سچ بولتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے خاندان والوں کو، اپنے قریبیوں کو اب دین کی دعوت دے، اب اعلان نبوت کر دے۔ نبی علیہ السلام نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا، سارے ہی رشتہ دار تھے، دور دراز کے، کوئی قریبی رشتہ دار تھے، کوئی دور کے رشتہ دار تھے۔ آپ نے مکہ والوں کو اکٹھا کیا اور آپ نے اعلان کر دیا، اور پہلے ان کو آزمایا اور اپنی تصدیق کروائی۔ پوچھا مکہ والو، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک پورا اسلحہ سے لیس لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ تو مکہ والوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آج تک تیری منہ سے کوئی جھوٹی بات نہیں سنی، اگر تو کہہ رہا ہے تو سچ ہی ہوگا۔ اب یہ حال تھا ان کی گواہی کا۔ نبی علیہ السلام نے 40 سالہ زندگی کو ان کے سامنے رکھا اور انہوں نے ایک جملے میں جواب دے دیا کہ آج تک ہم نے بار بار تجربے کیے ہیں۔ ما جربنا کا کیا مطلب؟ ہم نے تجربہ بھی کیا ہے، ہم نے پوچھا بھی ہے، ہم نے امانتیں بھی رکھی ہیں، ہم نے بڑی بڑی باتیں تم سے پوچھی ہیں، لیکن آج تک ہمارے تجربے میں یہ بات نہیں آئی کہ تم نے ایک بھی جھوٹ بولا ہو۔ 40 سالہ زندگی ان کے سامنے کھول کے رکھ دی، اپنی 40 سالہ زندگی کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ میں نے کوئی امانت میں خیانت کی اور سچ میں جھوٹ ملاوٹ کی ہو، ملایا ہو۔ نبی علیہ السلام نے اپنی 40 سالہ زندگی، اور آج امتی کا یہ حال ہے کہ ایک دن کی زندگی کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ ایک دن میں ہم یہ نیت کریں کہ آج پورے کا پورا دن میں نے کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں کرنا جو رسول اللہ کے طریقے کے مخالف ہو، کیا ہوتا ہے؟ نیت کر بھی لیں تو شام ہونے سے پہلے پہلے کوئی نہ کوئی ایک آدھا کام ہم ایسا کر ہی لیتے ہیں جو رسول اللہ کے طریقے کے مخالف، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ ہمارے پاس ایک دن کی بھی گارنٹی نہیں ہے، لیکن آپ نے 40 سال کی زندگی کو سامنے رکھ دیا۔ اللہ نے سب سے اعلیٰ نبی بنانا تھا تو سب سے اعلیٰ اخلاق رکھا اور زندگی کو صاف اور پاک کر دیا۔ وہ جو کافر جو آپ کے دشمن بننے والے تھے، جو آپ کی مخالفت کرنے والے تھے، جو نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کرنے والے تھے، اللہ نے پہلے ان کے منہ سے یہ تصدیق کروا دی کہ اے محمد تو سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا آپ سچے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ پھر آپ نے یہ دعوت دی
کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اگر مجھے سچا مانتے ہو تو پھر میری بات کو بھی سچا سمجھو۔ میں کہتا ہوں کلمہ پڑھ لو۔ وہی لوگ جو آپ پر سچائی کے اور آپ کی تعریفیں کر رہے تھے، آپ کے مداح تھے، آپ کی اوصاف جمیلہ کا تذکرہ کر رہے تھے کہ آپ تو بڑے اچھے ہیں، آپ تو صادق ہیں، آپ تو سچے ہیں، آپ کے کیا کہنے، لیکن جیسے ہی بن دیکھیں آپ کی باتوں پر اعتبار کرنے والے، جب آپ نے کلمے کی دعوت دی تو باپ دادوں کی جائیداد اور باپ دادوں کی باتوں کے پیچھے لگ کے آپ کی بات کا انکار کر دیا۔ بن دیکھے، جب آپ نے کہا تھا نا کہ پیچھے لشکر آ رہا ہے، میں کہوں تو مان جاؤ کہ لشکر حملہ کرنے والا ہے پہاڑ کی پچھلی جانب سے، ابھی انہوں نے لشکر دیکھا نہیں ہے، ایمان لے آئے ہیں، اگرچہ کافر تھے، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم مانتے ہیں، اگر تو کہے کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر کھڑا ہے تو ہم مان لیتے ہیں۔ اب بن دیکھے مان رہے ہیں، لیکن جب آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے پاس فرشتہ آیا ہے، اے عرب والو کلمہ پڑھ لو، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، دنیا کی حکمرانی تمہارے پاس آ جائے گی، کلمہ پڑھ لو، ایک دن آئے گا کہ تمہارا پوری دنیا پہ غلبہ ہوگا۔ لیکن انہوں نے وہیں کھڑے ہو کے انکار کر دیا۔ اللہ نے جن کو ہدایت دینی تھی آہستہ آہستہ ہدایت بھی ملتی گئی، لیکن اپنا ہی چچا، تبت یدا ابی لہب وتب، اپنا چچا ہی کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تجھے فلاں ہو جائے، تو کیسی بات کر رہا ہے، تو ہمارے باپ دادا کے دین کو بدل رہا ہے، تو ہمارے رسم و رواج کو بدل رہا ہے، جدی پشتی جو ہمارا دین چلتا آ رہا ہے، جو ہم بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، جو ہم در پہ جھک رہے ہیں، 360 بتوں کے سامنے جو سجدہ کرتا ہے وہ ایک سجدے پہ کیسے اکتفا کر سکتا ہے؟ کہا تو ہمیں کیسی دعوت دے رہا ہے؟ تو اللہ نے وہ قرآن نازل کر دیا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے، اور ہاتھوں کی بیماری کی وجہ سے اسے موت آئی تھی، بڑی بری موت مرا تھا، میت سے بو آتی تھی، اسے جا کے دفنا آئے تھے، پھینک آئے تھے اس کے بیٹے، اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے والا تھا۔ اللہ کے نبی نے تو اپنی زندگی ان کے سامنے رکھی، ایمان اور اس اعلان نبوت سے پہلے بن دیکھے ایمان لانے والے تھے، لیکن جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ کے جانی دشمن بن گئے، لیکن آپ نے پھر بھی اپنا اخلاق دکھایا، اور ایک ایک بندے نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی۔ جب آپ نے خط لکھے تو روم کے بادشاہ ہرقل کے دربار میں جب آپ کا خط پہنچا تو اس نے خط ابھی پڑھا نہیں تھا، اسے پتہ چلا کہ عرب سے خط آیا ہے، مدینہ سے خط آیا ہے، اور ایسے بندے کا خط آیا جو پہلے مکہ میں رہتا تھا۔ پتہ چل گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خط آیا۔ اس نے کہا جاؤ روم کے بازاروں میں پتہ کرو کہ مکہ کا کوئی باسی یہاں رہ رہا ہے، مکہ سے کوئی قافلہ یہاں آیا ہے۔ پتہ کرنے پر پتہ چلا کہ مکہ والوں کا ایک قافلہ یہاں موجود ہے۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ اس قافلے کو میرے پاس لے کے آؤ۔ اس قافلے کے جو امیر تھے وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب بلایا گیا پوچھا تو مکہ میں رہنے والا ہے؟ کہا جی ہاں مکہ میں رہتا ہوں۔ کہا تمہارے پاس ایک نبی ہے جس نے یہ مجھے خط بھیجا ہے، تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ بہت لمبی حدیث ہے، تقریباً 10-12 سوال کیے، ان میں سے ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس نے کہا بتاؤ جو تم میں رہنے والا شخص جس نے یہ خط میرے پاس بھیجا ہے، کیا کبھی آج تک اس نے جھوٹ بولا ہے؟ کیا تم نے آج تک اسے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں میرے اوپر سچ بولنا واجب تھا، اگرچہ میں اسلام نہیں لے کے آیا تھا، میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن میرے یہ دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے یہاں کھڑے ہو کے جھوٹ بول دیا تو میری قوم والے سن رہے ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ سردار کا بیٹا ہو کے سردار ہو کے جھوٹ بول رہا ہے۔ کہا مجھ سے جب بادشاہ نے پوچھا کہ بتا کہ آج تک اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے؟ کہا میں نے جواب دیا کہ نہیں، آج تک اس نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ کہا پھر تمہیں حکم کیا دیتا ہے؟ کہا ہمیں حکم دیتا ہے تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو۔ یأمرون الصلاۃ، وہ ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، وہ ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، وہ ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے۔ تو جب یہ سارے سوالات کے جوابات آ گئے تو بادشاہ نے کہا اگر بات ایسے ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے تو واقعی وہ سچا نبی ہے، اور ایک دن آئے گا اگر بات ایسے ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے، یہ جو زمین میرے قدموں کے نیچے ہے ایک دن آئے گا کہ اس زمین کا مالک وہ نبی ہوگا، یہ زمین بھی اس کے اختیار میں آ جائے گی، اس قدر اس کی حکومت پھیلے گی اگر وہ نبی ایسا ہی ہے۔
تو واقعی آپ کی سچائی کی آپ کی تعریفیں اور آپ کی سچائی کے چرچے روم میں بھی ہوئے، عرب میں بھی ہوئے، اور جہاں جہاں تک آپ پہنچے، آپ کی بات پہنچی، وہاں تک آپ کی سچائی بھی پہنچی۔ یہ آپ کا اخلاق تھا۔ تورات کے اندر آپ کی اوصاف میں یہ موجود تھا کہ آپ بدگوئی نہیں کریں گے، آپ سچ بولیں گے، آپ شور شرابہ نہیں کریں گے، آپ لوگوں کے ساتھ پیار اور معاملہ جو ہے بڑی نرمی کے ساتھ پیش آئیں گے۔ یہ اوصاف آپ کے تورات کے اندر بھی موجود تھے۔ اسی لیے روم کے بادشاہ نے کہا تھا، عیسائی تھا نا، اس نے بھی اقرار کر لیا کہ اگر بات ایسے ہی ہے تو پھر تمہاری بات سچی ہے کہ وہ سچا نبی ہے۔ اللہ کے نبی کا اخلاق ایسا تھا۔ آج ہمارے اخلاق میں کیا گراوٹ آ چکی ہے، آج ہمارا اخلاق کس قدر پستی کا شکار ہو چکا ہے، آج ہم کہاں سے کہاں آ گئے ہیں۔ نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نبی کا اخلاق ایسا تھا کہ ساری زندگی، یہ تو 40 سالہ زندگی تھی، 40 کو چھوڑو 63 سالہ زندگی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جھوٹ بھی نہیں بولا۔ یہ تھی آپ کی سچائی۔ آپ نبی تھے اور آپ کو اللہ نے نمونہ بنایا ہے، اور نمونے کے پیچھے چلنا ہے، نمونے کو دیکھ کے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ جو ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے، اس نے تو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اب اس نمونے اور آئیڈیل کے پیچھے چلتے چلتے ہم نے کتنے جھوٹ بول دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کے اخلاق کی کیا مثالیں تھیں۔ آپ نے چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جتنے معاملات تھے، آپ اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا، کوئی ایسا فعل نہیں کیا، کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ جس سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہو۔ کبھی آپ نے ایسا کام نہیں کیا۔ کبھی سوتے ہوئے کو آپ نے تنگ نہیں کیا، کبھی لوگ باتیں کر رہے ہو آپ نے جان بوجھ کے کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا، کبھی کوئی راستے میں کوئی مصروف ہے آپ نے زبردستی کھینچ کے تبلیغ نہیں کی، کبھی آپ نے نماز اس قدر لمبی نہیں پڑھائی کہ ضرورت مند، حاجت مند تنگ ہو جائے۔ آپ نے ایک ایک معاملے میں غور کیا کہ کہاں جا کے میرے جو ہے امتی کو تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے وہیں پہ جا کے اپنے اخلاق اور رویے کو ایسا بنایا کہ لوگ خوش ہو گئے۔ مثالیں آپ کے سامنے بے شمار مثال۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو گھر آتے، اب ذرا دیکھیے گا آپ کا اخلاق، جب آپ رات کو گھر آتے تو بڑی ہی آہستہ آواز سے السلام علیکم کہا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس وجہ سے کہ جو سویا ہوا ہے وہ میری آواز کی وجہ سے بیدار نہ ہو، اور جو جاگ رہا ہے وہ میرے سلام کا جواب دے دے۔ یہ تھا آپ کا عمل۔ آپ نے تو سوئے ہوئے آدمی کو جگانے کی بھی اجازت نہیں دی، تنگ کرنے کی۔ اگر ضرورت کے تحت جگانے کی ضرورت ہے تو وہ تو جگایا جا سکتا ہے، بیدار کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی آرام کر رہا ہے اب بے جا اور فضول جا کے اس کے پاس باتیں کرنا شروع ہو جائیں تو یہ رسول اللہ کا اخلاق نہیں تھا۔ ہمارے گھر میں ہم نے کبھی اس چیز پہ غور ہی نہیں کیا۔ ایک ہی گھر میں کمرے کے اندر ابو آرام کر رہے ہیں، امی آرام کر رہے ہیں، چھوٹا بھائی بڑا بھائی آرام کر رہا ہے، ہم پاس اونچی اونچی آواز میں باتیں کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، ہم تو اسے غلطی اور کوتاہی سمجھتے نہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہی نہیں کہ ہم یہاں باتیں کر رہے ہیں اور ساتھ میں سویا ہوا شخص ہماری باتوں سے تکلیف محسوس کر رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول تو سلام بھی آہستہ آواز سے کہا کرتے تھے۔ یہ تھا آپ کا اخلاق۔ اور آپ کا اخلاق، آپ نے کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک شخص نے آ کے شکایت کی۔ شکایت کیا کی کہ اللہ کے نبی میں نماز تاخیر سے پڑھتا ہوں۔ کیوں؟ کہا ہمارا جو امام ہے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نماز بڑی لمبی پڑھاتے ہیں فجر کی، مجھے کوئی کام ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی غصے میں آ گئے، بہت زیادہ غصے میں آ گئے۔ سیدنا معاذ کو بلایا اور کہا افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تو لوگوں کو فتنے کا شکار کرنے لگا ہے؟ اتنی لمبی نماز پڑھاتا ہے، لوگ نماز چھوڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ نے سمجھایا کہ نماز مختصر لوگوں کو دیکھ کر پڑھایا کرو، کیونکہ مقتدیوں میں کچھ ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، کچھ کمزور بھی ہوتے ہیں، کچھ حاجت مند بھی ہوتے ہیں، اور کئی معاملات لوگوں کے ہوتے ہیں، اس لیے نماز لوگوں کے حالات کو دیکھ کر پڑھاؤ۔ اللہ کے نبی بھی بسا اوقات بڑی بڑی لمبی نماز پڑھاتے تھے، اور بسا اوقات آپ بالکل مختصر نماز پڑھا دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ آپ دیکھتے تھے جب لوگ بالکل کھڑے ہیں اور بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑی دل جوئی کے ساتھ، بڑے اطمینان اور خوشی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ کھڑے ہیں، تو آپ نماز لمبی پڑھا دیا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ کو پتہ چلتا کوئی کام ہے، کوئی مصروفیت ہے، جلدی ہے، آپ نماز مختصر کر دیا کرتے تاکہ لوگوں کو تنگی نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بسا اوقات، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا میں نماز کبھی لمبی پڑھانے کا ارادہ کر کے آتا ہوں کہ آج میں نے لمبی نماز پڑھانی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے
پیچھے عورتوں میں سے کسی عورت کا بچہ رونا شروع ہو جاتا ہے، آپ نے فرمایا پھر اس بچے کے رونے کی وجہ سے میں نماز مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ بچہ جو رو رہا ہے اس کی ماں کی توجہ اب بچے کی طرف ہے، اب وہ دوران نماز اسے خاموش نہیں کروا سکتی، اب بچہ تکلیف میں ہے، بچے کے رونے کی وجہ سے ماں بچے کی وجہ سے تکلیف میں ہے، آپ نے اتنا بھی برداشت نہیں کیا، آپ نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میری نماز لمبی پڑھانے کی وجہ سے وہ بچہ روتا رہے اور اس کی ماں اس کی طرف متوجہ رہے، جلدی جلدی نماز پڑھا دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر عبادت میں بھی آپ کہتے تھے عبادت میں بھی مشقت نہیں کرنی، جب تک اللہ نے طاقت دی ہے، جسم میں طاقت ہے، وجود ہے، آپ عبادت کریں، اللہ کو پکاریں، لیکن مشقت کر کے اور اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر کے اس طرح عبادت کرنے سے بھی آپ نے منع کیا ہے۔ آپ ایک دفعہ آئے مسجد میں، آپ نے دیکھا کہ رسی لٹکی ہوئی ہے، آپ نے پوچھا یہ رسی کیوں لٹکی ہے؟ کہا فلاں یہاں رسی جو ہے غالباً صحابیہ ایک وہاں عبادت کر رہی تھی، نام میرے ذہن سے نکل گیا، آپ نے فرمایا کہ یہاں وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی تھی، لوگوں نے بتایا جب وہ تھک جاتی ہیں تو اس رسی کو پکڑ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، جب وہ تھک جاتی ہیں تو رسی کو پکڑ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، تو آپ نے کہا اس رسی کو کھول دو، جب تک اللہ نے تمہیں ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، کھڑے ہو کے قیام کرو، عبادت کرو، جب تھکاوٹ ہو جاتی ہے، جب تکلیف شروع ہو جاتی ہے تو ختم کر دو عبادت، بس کر دو۔ آپ نے لوگوں کو تکلیفوں میں مبتلا نہیں کیا، اذیت میں مبتلا نہیں کیا، آپ نے ہر وہ کام کیا جس سے امتیوں کو آسانی ہو، ہر وہ کام کیا۔ آپ کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت بڑی کیا کرتے تھے، سچائی تو سچائی تھی، آپ سخاوت بھی بڑی کیا کرتے تھے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، آپ سے کبھی بھی کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو، کسی سائل نے آ کے کہا اللہ کے نبی جی مجھے فلاں چیز چاہیے، آج تک آپ نے اپنی زبان سے نہ نہیں کہا۔ اگر آپ کے پاس چیز موجود ہوتی آپ فوراً دے دیتے، اگر چیز موجود نہ ہوتی تو آپ خاموش رہتے۔ بڑے بڑے لوگوں نے آ کے آپ سے بڑا بڑا مال مانگا، آپ نے دے دیا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی اسلام قبول کرنے کی شرط کے ساتھ آ کے جو بھی مانگتا آپ اسے عطا کر دیتے۔ ایک دیہاتی آیا، اس نے آپ سے بکریاں مانگی اسلام قبول کرنے کی شرط پر، آپ نے اسے اتنی زیادہ بکریاں دے دی کہ حدیث میں آتا ہے کہ اتنی زیادہ بکریاں تھی کہ دو پہاڑوں کے درمیان جو خلا ہوتا ہے، جو وادی ہوتی ہے، ان بکریوں کے ساتھ پر ہو جاتا، ان بکریوں کے ساتھ پر ہو جائے، اتنی زیادہ آپ نے بکریاں دی۔ اور فائدہ کیا ہوا؟ جب وہ بندہ اپنی قوم، اپنے لوگوں میں، اپنے کنبے اور قبیلے اور دیہات میں گیا، گاؤں میں جا کے اس نے اونچی اونچی لوگوں سے آوازیں لگانے شروع کر دی، کہنے لگا لوگوں جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو، وہ تو ایسا بندہ ہے، وہ تو ایسا نبی ہے کہ وہ اتنا مال دیتا ہے اسے فقیری کا ڈر ہی نہیں ہے، اتنا مال دے دیتا ہے اسے محتاجی کا ڈر ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس چیز موجود ہو اور کوئی سائل آ جائے، آپ نے کبھی یہ گوارا نہیں کیا کہ آپ نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھائی، فوراً بعد اٹھے، سلام پھیرا، جلدی لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے وہ اپنے گھر چلے گئے۔ آپ کا معمول یہ نہیں تھا، آپ نماز پڑھانے کے بعد آرام سے بیٹھتے، اذکار کرتے، صحابہ آتے، ملتے، سلام کرتے، کسی نے مسئلہ پوچھنا ہے آپ مسئلہ بتاتے، کوئی معاملہ حل کرنا ہے معاملہ حل کرتے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ اس دن معمول سے ہٹ کے نماز پڑھائی، سلام پھیرتے ہی فوراً لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے گھر چلے گئے۔ جب واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا کیا معاملہ تھا؟ اللہ کے نبی آج آپ معمول سے ہٹ کے بڑی جلدی اٹھ کے چلے گئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ذہن میں یہ خیال آ گیا تھا کہ میرے گھر میں ایک سونے کی ڈلی پڑی ہوئی ہے اور وہ صبح سے میرے گھر میں موجود ہے، میں نے وہ خرچ کرنی تھی، مجھے یاد نہیں رہا، میں ابھی جا کے فوراً اپنے گھر میں جا کے اپنی بیوی کو حکم دے کے آیا ہوں کہ وہ سونے کی ڈلی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ سامان موجود ہے، میرے گھر میں موجود ہے، اللہ کے نبی خرچ کر دیا کرتے تھے۔ مال غنیمت آتا، بڑا بڑا مال غنیمت آتا، آپ لوگوں میں خرچ کر دیتے۔ مال فیع آتا جو سارے کا سارا اللہ اور اس کے رسول کا تھا۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی ملکیت تھی۔ جب مجاہدین میں مال تقسیم کر دیا جاتا، لے لو جتنا
حصے کے مطابق دے دیا جاتا۔ جب آخر میں 5واں حصہ اللہ کے رسول کا رہ جاتا، اللہ کے رسول وہ 5واں حصہ بھی سارے کا سارا غریبوں میں، لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اور ایک چادر آپ ہاتھ میں پکڑ لیتے اور لہرا کے کہتے اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے اپنا حصہ بھی بندوں میں تقسیم کر دیا، اور مال غنیمت کے 5ویں حصے سے جو میرا حصہ تھا اس حصے میں سے صرف ایک چادر ہے جو میں نے رکھی ہے۔ اس قدر سخاوت، اس قدر سخی، کبھی آپ نے نہ کی نہیں، کبھی آپ نے نہ کی نہیں۔ ایک دفعہ ایک عورت نے آپ کو چادر گفٹ کی تحفے میں دی، ہدیہ دی، آپ نے وہ چادر پہنی، آپ کو بڑی پسند آ گئی، آپ کو ضرورت بھی تھی ایک چادر کی۔ تو ایک صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول چادر بڑی آپ کی خوبصورت ہے، آپ مجھے نہیں دے دیتے؟ تو اللہ کے رسول گھر گئے، چادر تبدیل کی، دوسری چادر باندھی اور وہ لا کے اپنے صحابی کو دے دی۔ فوراً جب پھر آپ نے چادر دے دی اور جب دوبارہ چلے گئے تو صحابہ نے اس صحابی رسول کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کے رسول کو یہ چادر ہدیہ ملی ہے، اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ کے رسول کو اس چادر کی ضرورت بھی ہے، تم نے پھر بھی مانگ لی ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کے رسول نے نہ بھی نہیں کرنی، اللہ کے رسول نے دے بھی دینی ہے، تم نے پھر بھی چادر مانگ لی ہے؟ تو صحابی رسول نے کہا میں نے اس وجہ سے یہ چادر مانگی ہے کہ میں اس چادر کو اپنا کفن بنانا چاہتا ہوں۔ پھر جب وہ صحابی فوت ہوئے تھے اسی چادر میں انہیں کفن دیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول کے کپڑوں سے، اللہ کے رسول کے استعمال شدہ برتنوں سے صحابہ برکت حاصل کیا کرتے تھے، آپ کا یہ اخلاق تھا۔ ایک دفعہ صحابی نے چادر مانگی، آپ کو ضرورت تھی، آپ نے دے دی۔ ایک دفعہ صحابی نے کوئی چیز مانگی، آپ کو ضرورت بھی ہو، آپ لوگوں کو عطا کر دیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق، آپ سے لوگ برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ مدینے کے بچے صبح صبح برتنوں میں پانی لے آیا کرتے تھے، پانی لا کے صبح کے وقت اللہ کے رسول کے پاس آتے، پیالے اور برتن پکڑ کے اللہ کے رسول پانی میں ہاتھ ڈبوتے، پھر وہ اس پانی سے برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ پانی میں ہاتھ ڈبوتے، بعد میں وہ پانی گھر میں جا کے پیا کرتے تھے، اسے استعمال کیا کرتے تھے بطور برکت۔ لیکن حدیث میں آتا کہ آپ کا اخلاق یہ تھا، جب آپ کے پاس کوئی پانی لے کے آتا آپ نے کبھی نہ نہیں کی، برتن میں ہاتھ ڈبو دیا کرتے تھے۔ اور یہ صرف گرمیوں میں نہیں بلکہ سردیوں میں، سخت سردی کے موقع پر بھی کوئی پانی لے کے آتا تو آپ سردی کا خیال نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ یہ دیکھتے تھے کہ میرا ایک امتی اور ایک بچہ یا ایک چھوٹا میرا بیٹوں کی طرح میرے پاس پانی لے کے آیا ہے، تو آپ سردی کا خیال نہیں کرتے تھے۔ آپ کو سردی لگ بھی رہی ہو آپ پھر بھی پانی میں ہاتھ ڈبو دیا کرتے تھے۔ آج کل سردیوں میں آپ کو پتہ پانی استعمال کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آپ سردی کے موسم میں بھی آپ جب کوئی برتن میں پانی لے کے آتا آپ ہاتھ ڈبو دیتے تھے۔ آپ کا یہ اخلاق تھا، بچوں سے پیار کرنا، بڑوں کے ساتھ اچھا اخلاق اپنانا، اپنے صحابہ کے ساتھ اچھا میل جول، اچھا تعلق۔ آپ کا اتنا اچھا رویہ تھا کہ کبھی آپ سے کسی نے تکلیف نہیں محسوس کی، اتنا اچھا آپ کا اخلاق تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو یہاں تک آتا آپ لوگوں سے اس قدر نرم مزاج رہتے تھے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے سلام لیتے اس وقت تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک سلام لینے والا خود ہاتھ نہ پیچھے ہٹائے۔ آج تو ہمارا سلام ہی پورا نہیں ہے، ایسے کر کے ہاتھ ملتا ہے، ایسے کر کے ہاتھ سلام ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مصافحہ کرتے، ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملاتے تو اپنے سلام کرنے والے کا ہاتھ پکڑ لیتے، اور یہ پیار اور محبت کی علامت اور نشانی تھی۔ آپ ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک ہاتھ پکڑنے والا جو سلام لینے والا ہے وہ خود اپنا ہاتھ پیچھے نہ ہٹائے۔ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ اس قدر نرم مزاج اور اس قدر اچھا اخلاق اپناتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی اور اپنے ساتھیوں کی تربیت بھی اسی طرح کی ہے، اور آپ کا اخلاق، آپ کا طریقہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح آپ کرتے تھے ہمیں بھی اس طرح کرنا چاہیے۔ اب آپ سلام لو، آپ زیادہ دیر ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ تو کیا ہوگا؟ اس سے محبت بڑھے گی، اس سے مسلمانوں کے دلوں سے کینہ اور بغض ختم ہوگا۔ اللہ کے رسول ہاتھ پکڑ لیتے اور محبت بڑھ جاتی۔ وہ صحابہ آپ کی عزت اور آپ کا احترام اور آپ کا ادب کیا کرتے تھے، لیکن آپ کی سخاوت، آپ کا جود، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ فرماتے ہیں کان اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی آپ تھے، اور جب رمضان آتا تو رمضان میں آپ آندھی کی طرح، تیز ہوا کی طرح پیسہ خرچ کرتے، جو ہوتا آپ سب کچھ خرچ کر دیتے، آپ نے کبھی فکر نہیں کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر
میرے لیے یہ پہاڑ بھی سونے کا بن جائے تو 3 دن نہیں گزریں گے، 3 دن سے پہلے میں سارے کا سارا پہاڑ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، سوائے اس تھوڑے کے سونے کے، تھوڑا سا سونا جو میرے گھر کے اخراجات اور قرض وغیرہ کے معاملات میں خرچ کروں گا، سارے کا سارا سونے کا پہاڑ بھی میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ یہ اللہ کے نبی کی سخاوت تھی۔ اور ہماری سخاوت، ہمارے اندر سخاوت نہیں، ہمارے اندر بخیلی ہے، ہمارے اندر بخل ہے۔ 1 روپیہ بھی خرچ کرتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں اور کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں۔ 1 روپیہ بھی خرچ کرتے ہوئے ہمیں خوف اور ڈر آتا ہے، کسی غریب کی سفارش اور مدد کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، لیکن اللہ کے نبی تو وہ تھے جنہوں نے کمزوروں کا، جنہوں نے ضعیفوں کا، جنہوں نے مسکینوں کا خیال رکھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو مسکینوں کے ساتھ بڑا پیار کیا کرتے تھے، بڑا پیار کیا کرتے، اسی لیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی اگر بیوہ کی خبر گیری کرتا ہے، کوئی مسکین کا خیال رکھتا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے، جیسے دن کا روزہ رکھنے والا ہے، جیسے رات کا قیام کرنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام تو یہ دعا کیا کرتے، اللہم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا واحشرنی زمرۃ المساکین۔ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ مجھے جب تک زندہ رکھنا، مجھے مسکین رکھنا، اور جب مجھے میری وفات کا وقت آئے تو اس وقت بھی میں مسکین ہوں، اور کل قیامت کے دن بھی مجھے مسکینوں کی جماعت میں جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا کہ آپ یہ مسکینوں کے بارے میں، مسکینوں کے ساتھ رہنے کی اور مسکینوں جیسی زندگی گزارنے کی کیوں دعا کرتے ہیں؟ کہا اس وجہ سے کیونکہ کل قیامت کے دن جو مسکین ہیں وہ امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور آپ نے کہا مسکینوں کے بارے، نبی علیہ السلام بالکل مسکینوں جیسی زندگی، غربت کی زندگی گزاری ہے، عیش و عشرت کو آپ نے ناپسند کیا ہے، گھر کے اندر نقش و نگار کو، خوبصورت پردوں کو، پھولوں اور جو ہے وہ تصویروں والے پردوں کو آپ نے ویسے ہی اپنے لیے نامناسب سمجھا ہے۔ بلکہ آپ کی اپنی بیٹی، میں نے کتنی دفعہ واقعہ سنایا، حضرت فاطمہ کے گھر ایک پردہ لٹکا تھا جس کے اوپر نقش و نگار اور پھول بنے ہوئے تھے، آپ اپنی بیٹی کے گھر میں داخل نہیں ہو۔ کہا میں نبی ہوں، نبی کے لیے جائز نہیں کہ ایسی جگہ پہ جائے جہاں اس طرح خوبصورتی کے مناظر۔ آپ نے بالکل سادہ زندگی گزاری، بالکل سادہ، اور آپ نے مسکینوں کی زندگی کو پسند کیا، اور آپ نے کبھی چھوٹے بڑے میں فرق نہیں کیا کہ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے اس کی بات سنو، اور اس کے پاس یہ غریب ہے اس کو چھوڑ دو۔ یہ پہلی امتوں کا وبال تھا، وہ ایسے کیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک آپ نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں یہ بیماری تھی کہ جب ان کا کوئی امیر چوری کر لیتا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹتے تھے، کوئی امیر زنا کر لیتا تو اس پر حد نہیں لگاتے تھے، اگر کوئی غریب چوری کر لیتا تو اس پر حد لگا دیتے۔ یہ فرق تھا چھوٹے بڑے میں، یہ جاہلیت کا فرق تھا، لیکن اللہ کے نبی نے اس فرق کو ختم کر دیا۔ کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آج کے بعد جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو فیصلہ پیسے اور رنگ اور قد کاٹ اور شکل و صورت اور چال ڈال کی بنیاد پہ نہیں ہوگا، فیصلہ ہوگا تمہارے تقوی پر اور تمہارے ایمان پر اور تمہارے عمل پر۔ یہ اللہ کے نبی کا اخلاق تھا، اور آپ نے ایسے ہی فیصلے کیے۔ غریب سے غریب بھی آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا، آپ نے اس کی بات بھی سنی، امیر سے امیر بھی آیا، آپ نے اس کی بات بھی سنی۔ حتیٰ کہ مدینے کے اندر ایک عورت تھی جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، پاگل جسے ہم کہتے ہیں نا، پاگل تھی۔ اللہ کے نبی رستے میں جا رہے ہیں، صحابہ کی مجلس میں جا رہے ہیں، اور امام الانبیاء ہیں، ساری دنیا سے بڑھ کے افضل ہیں، آپ کے جانثار بھی موجود ہیں، آپ کے آگے پیچھے آپ کے سیکورٹی گارڈ بھی موجود ہیں، آپ کے صحابہ بھی موجود ہیں۔ ایک عورت آئی، دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، پاگل ہے، آپ کا ہاتھ پکڑا، آپ کو کہتی میری بات سنیں، میرا مسئلہ حل کریں، اور کیا کہتی میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ اب اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، پاگل عورت ہے، اور ایسی عورت کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہوتا، لوگ اسے وقت ہی نہیں دیتے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ امام الانبیاء، مدینے کے حکمراں، نبی علیہ السلام کو یہ عورت ساتھ لے گئی۔ صحابہ کہتے ہیں گلی میں کونے میں جا کے، گلی کے کونے میں اس عورت نے آپ کو بٹھا لیا، آپ سے باتیں کرتی رہی، اپنا مسئلہ بتاتی رہی، جب تک وہ عورت بات کرتی رہی آپ اس کی توجہ سے بات سنتے رہے، جب اس نے بات ختم کی آپ اس کا مسئلہ حل کر کے وہاں سے اٹھے۔ آپ نے تو پاگل جن کا دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا، آپ نے ان کا بھی خیال رکھا، اور آپ نے غریبوں کا بھی خیال رکھا، کمزور ضعیف قسم کے جو انصار تھے، اگر کوئی بیمار ہو جاتا آپ ان کے گھروں میں عادت کرنے کے لیے جاتے، اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی آپ کسی نہ کسی بہانے سے اسے چیز دے دیتے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ ہم جنگ سے واپس آ رہے تو میرے پاس ایک اونٹ تھا، بڑا ہی ناتوا اور کمزور تھا، میں سوچ رہا تھا اسے رستے میں چھوڑ دوں، اب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے،
سواری کے قابل ہی نہیں، اتنا کمزور ہو گیا۔ اللہ کے رسول آئے، اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ نے فرمایا، حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرا اونٹ بڑا ناتوا ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول نے دعا کی اور ذرا سی ٹھوکر لگائی تو کہتے ہیں میرا اونٹ جو ہے بالکل تندرست ہو گیا، بھاگنا شروع ہو گیا۔ اللہ کے رسول کے برکت سے، آپ کی دعا کی برکت سے اونٹ بھاگنا شروع ہو گیا۔ جب بھاگا تو اللہ کے رسول نے کہا اب کیسا ہے؟ کہنے لگے آپ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا پھر مجھے بیچ دو۔ کہنے لگے میں نے بیچنا نہیں، میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں مجھے بیچ دو۔ حضرت جابر نے کہا نہیں میں بیچنا نہیں، میں نے بیچنا نہیں، میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں مجھے بیچو۔ تو سیدنا جابر نے کہا ٹھیک ہے آپ خرید لیں، پھر اگر آپ نے خریدنا ہے تو ایک شرط پر بیچوں گا، مدینے تک سواری اس پہ میں نے کرنی ہے، مدینہ جا کے آپ لے لیجئے گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کسی کا قرض دینا ہے تو آپ اتنے پیسے مجھے دے دیجئے گا جتنے سے میرا قرض ادا ہو جائے گا، اونٹ آپ لے لیں۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی نے اس کے قرض کو ادا کرنا تھا، کیسے ادا کیا حضرت جابر کے قرض کو۔ جب مدینہ آئے تو آپ نے کہا جابر آئے، اونٹ لے کے آئے۔ اونٹ اللہ کے نبی کو دیا، آپ نے اپنے ساتھی کو اور غلام کو حکم دیا کہ جابر کو اتنی اتنی سونا اور چاندی دے دو۔ جابر قیمت لے کے چلے گئے، قرض ادا ہو گیا۔ جب واپس چلے گئے تو اللہ کے رسول نے پھر بلایا، کہا جابر کو بلا کے لے کے آؤ۔ جب واپس بلایا تو کہا لک الثمن ولک الجمل، کہا قیمت بھی رکھ لو اور اپنا اونٹ بھی لے جاؤ۔ کیسا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی نے قرض بھی ادا کر دیا اور اونٹ بھی واپس کر دیا۔ وہ اونٹ جو کمزور تھا اب وہ تندرست اور توانا ہے اور سواری کے قابل ہو گیا۔ اس طرح آپ لوگوں کا خیال رکھا کرتے تھے، لوگوں کی ضرورتوں کو دیکھا کرتے تھے۔ کوئی آپ کے پاس آ جائے، آپ نے خالی ہاتھ موڑا ہی نہیں۔ خالی ہاتھ موڑنا تو دور کی بات، اگر آپ کو خود پتہ چل جائے کہ فلاں شخص کو میری ضرورت ہے، میرے وقت کی ضرورت ہے، میرے پیسوں کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی اس کے مانگنے سے پہلے اسے دے دیا کرتے تھے۔ لوگوں کے ساتھ اس قدر میل جول اور گل مل کے رہنا، بجائے اس کے کہ آپ امام الانبیاء تھے، آپ انبیاء کے سردار تھے اور آپ تمام لوگوں سے افضل تھے، لیکن آپ کا اخلاق ایسا تھا کہ آپ کے اخلاق کے اندر، آپ کے رویے کے اندر ایک ذرہ اور ایک رائی برابر بھی تکبر کا شائبہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے جب مکہ کو فتح کیا، مکہ والوں نے بڑی بڑی سازشیں کی، بڑے حملے کیے، لیکن آپ کی عاجزی کیا تھی؟ آپ کا رویہ کیا تھا؟ جب آپ نے مکہ کو فتح کیا، آپ سواری پر سوار تھے، آپ کے سر کے اوپر جو ہے وہ خود تھا، اور آپ نے جب مکہ کو فتح کر لیا، اور جب کوئی بندہ کسی ایسے علاقے کو فتح کرتا ہے جس نے آپ پر بڑا ظلم کیا ہو، بڑا ستم کیا ہو، بڑی سازشیں کی ہو، بڑی تکلیفیں پہنچائی ہو، آپ کو وہاں سے نکال دیا ہو، مکہ والوں کے بڑے ظلم تھے، لیکن جب آپ نے مکہ کو فتح کیا تو آپ نے فاتحانہ انداز سے آپ کی آمد نہیں ہوئی۔ آپ اس انداز سے نہیں گئے کہ میں نے اس کو فتح کر لیا، تلوار کو لہراتے ہوئے آپ مکہ میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب آپ مکہ میں داخل ہوئے، داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یوم الفتح وَذَقَنُهُ عَلَى رَحْلِهِ مُتَخَشِّيًا، جب آپ فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے عاجزی کی وجہ سے اپنا سر جھکایا ہوا تھا۔ یہ تھی آپ کی عاجزی۔ اگر چاہتے تو آپ فاتحانہ انداز سے تلوار کو لہراتے ہوئے مکہ میں داخل ہوتے، بتاتے کہ مکہ والوں جہاں سے تم نے نکالا تھا آج میں وہیں پہ آ گیا ہوں، لیکن آپ نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ مکہ میں داخل ہوئے اور جا کے وہاں 8 رکعت نماز ادا کی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں مکہ واپس دے دیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا عمل تھا۔ اللہ کے نبی لوگوں کے ساتھ مل جل کے، ذرا سے بھی تکبر نہیں کہ بھئی میرا اتنا مقام ہے۔ آج ہمارے ہاں کوئی افسر لگ جائے، کسی کو کوئی عہدہ مل جائے، کوئی ڈی آئی جی، کوئی آئی جی، کوئی ایم پی ہے، اس کے پاس جانے کے لیے 10 سفارشیں کروانی پڑتی ہیں، ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، رشوتیں دینی پڑتی ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول کے ساتھ اگر کسی کو کام ہوتا، براہ راست بغیر کسی دربان کے، بغیر کسی سیکورٹی گارڈ کے، آپ کے گھر کے دروازے پہ کوئی دربان اور کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں تھا، آپ کے آگے پیچھے کوئی پہرے دار نہیں تھا، اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا تھا، اللہ کے نبی کے پاس براہ راست جا کے مل لیا کرتا تھا، ملاقات کر لیا کرتا۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے جب کوئی بندہ آپ کے کان میں بات کرنے کا ارادہ کرتا تو آپ کان میں بات سن لیا کرتے، جب تک وہ بات کرتا رہتا آپ سنتے رہتے، جب وہ پیچھے ہٹتا پھر آپ سیدھے ہوتے۔ یہ آپ کا اخلاق تھا، یہ آپ کا عمل تھا، طریقہ تھا۔ آپ کا اخلاق آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہمارے عمل کے لیے ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح آپ نے زندگی گزاری ہے، نہ کوئی تکبر، نہ کوئی کبریائی اور نہ کوئی بڑائی،
اور نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کے ساتھ سختی کے ساتھ بولے ہیں، نہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہے، نہ آپ نے کبھی کسی کو مارا ہے۔ حتیٰ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آخری حدیث بات کو ختم کرتا ہوں، کہ آج تک رسول اللہ نے اپنی ساری زندگی میں کبھی کسی شخص کو نہیں مارا، کبھی کسی آدمی کو نہیں مارا، اور کبھی کسی عورت کو بھی نہیں مارا، اور کبھی کسی خادم کو بھی نہیں مارا، اور فرمایا کہ الا کہ کبھی کسی میدان جنگ میں کسی کافر کو مار تھوڑی بہت پڑی ہو، لیکن آپ نے کبھی کسی کو عام زندگی میں عام حالات میں کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بچہ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی اتنی خدمت کی ہے، کہتے کبھی مجھ سے کوئی چیز ٹوٹ بھی جاتی، کبھی کوئی چیز میں نقصان کر بھی دیتا، اللہ کے رسول نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا تھا۔ اگر گھر والوں میں سے مجھے کوئی ڈانٹتا ہے، انس کیوں کیا ہے یہ چیز تم نے توڑ دی ہے، تو اللہ کے نبی منع کر دیتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ڈانٹو نہ بچے کو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، جو تقدیر میں لکھا تھا، جو نقصان لکھا تھا وہ ہو گیا۔ نہ بچوں کو ڈانٹا، نہ کسی کو مارا، نہ کسی پہ ہاتھ اٹھایا، نرمی نرمی نرمی، بس لوگوں کے لیے نرمی کا رویہ اپنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا اخلاق درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔